تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اگر ایسے کلمہ تو چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود پاک با آواز بلند سنا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ توقع و تدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ پہلے آپ کا یہ پروگرام رات کا ہوا کرتا تھا۔ رات میں دشواری یہ آئی کہ کل ہی سے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ اب رات میں کرنا، پھر ہمارا جانا آنا، یہ بڑا دشواریوں کا معاملہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو دن میں رکھا گیا۔ اور اس میں بھی ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا اور بھی تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد نور کا آج افتتاح تھا، فقیر وہاں پر حاضری کے لیے گیا تھا اور وہاں سے راست طور پر ہم یہیں پہ آ رہے ہیں۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، ایک تو اتوار کا دن، دوسرے دوپہر کا وقت اور تیسرے رمضان کے قریب کا وقت، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کسی کو انتظام کرنا ہے، کسی کو دکان کھولنا ہے، کسی کو کمانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنے ہیں اچھے ہیں، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اب یا تو کل سے تراویح شروع ہو جائے یا پرسوں سے تراویح شروع ہو جائے۔ 29 کا اگر چاند ہوا تو ظاہر سی بات ہے کل مغرب بعد سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو اس کو دیکھنے کی آپ کو زحمت نہیں کرنی ہے۔ چاند 29 ہی کا دیکھا جاتا ہے، چاند 29 ہی کا دیکھا جاتا ہے اور 30 کی گنتی پوری کی جاتی ہے۔ اہتمام جو چاند دیکھنے کا ہوتا ہے، ویسے بھی بنگلور میں لوگ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ خوشی کے ایام شروع ہو رہے ہیں، وہ غم کے ایام شروع ہو رہے ہیں۔ یہ خوشی کے ایام شروع ہو رہے ہیں اور وہ غم کے ایام۔ بیٹا کسی کا اگر باہر ملک میں رہتا ہو اور اس کی آمد ہو تو بتاؤ ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی، گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی، اور جب وہ جائے گا تو کتنا غم ہوگا۔ ماں باپ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جانے پر غم کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ اچھا مہمان آئے تو آنے پر خوشی اور جانے پر غم، اور رمضان المبارک سے بہتر اس کا کون سا مہمان ہو سکتا ہے، جس کی ایک نیکی 70 نیکی، ایک رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر ہے نا، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ یہ تو بہت کچھ انسان کو دیا جا رہا ہے، یہ تو بہت کچھ انسان کو دیا جا رہا ہے، تو اس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اور اس کی آمد کا انتظار ہونا چاہیے۔ عید تو اللہ نے رمضان کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، تو یہ تو طفیلی ہے عید۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو عید ہوتی، اصل رمضان ہی ہے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ اس رمضان میں ایک تو ہماری نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا، پھر یہ کہ اضافی عبادتیں بھی ہمارے اوپر رکھی تاکہ اس کو کر کے بندہ
اور نیکیاں کما سکے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دیکھو، ایک آدمی اپنی کمپنی یا فیکٹری کھولتا ہے اور اس میں 11 مہینے کام کرواتا ہے، بہت رو دھو کر کے 1 مہینے کی رخصت عطا فرماتا ہے۔ میرا رب کتنا بڑا کریم ہے کہ 11 مہینے ہم کو چھوٹ دیتا ہے اور 1 ہی مہینے اضافی عبادت کرواتا ہے۔ اور وہ بھی عبادت کیسی؟ اس کا کھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ کہتے ہیں افطار یہ جہاں ایک طرح کا کھانا ہے وہیں عبادت کا بھی حصہ ہے۔ فرماتے سحری یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جہاں ایک طرح اپنے آپ کو تقویت پہنچانے کے لیے کھانا ہے وہیں پر عبادت بھی ہے۔ رمضان المبارک میں کھانا بھی اللہ رب العزت نے عبادت بنا دیا ہے، تو یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ ہمارے یہاں جو بچے 10 سال 11 سال 12 سال کے روزے رکھ سکتے ہوں تو اگرچہ وہ بالغ نہ ہوں لیکن ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ عادت رہے گی تو بعد بلوغ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بعد بلوغ کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بنگلور کا موسم اگرچہ کتنا بھی گرم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دوسرے مقامات کی بنسبت اتنا گرم نہیں ہوتا۔ دوسرے مقامات پر افریقہ وغیرہ کے علاقے میں 45 46 47 48 50 ڈگری تک گرمی اور حرارت بڑھ جایا کرتی ہے، اور جو شمال کے علاقے ہندوستان کے یو پی ہے، بہار ہے، اس طرح کے 45 46 47 ڈگری تک گرمی چلی جایا کرتی ہے۔ اس علاقے کے لوگ جب آسانی روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دیکھیے ہم کو روزہ رکھ کر کے کھیت میں نہیں کام کرنا، اپنے گھر ہی میں تو کام کرنا۔ جہاں پنکھا رہتا ہے، بجلی رہتی ہے، ہوا کی سہولت رہتی ہے، تو یہاں جتنی آسانی کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا ہے دوسرے مقامات پر اتنی آسانی کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کو بھی عادت ڈلوائیے، اس سے بھی روزہ رکھوائیے، اس سے بھی روزہ رکھوائیے۔ عبادتوں میں اضافہ ہوگا۔ گھر کے ہر فرد اگر روزہ رکھنے لگے تو گھر کا معاملہ ہی بالکل الگ ہو جائے گا۔ 30 روزے رکھنا کہتے ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے تو چند دن ہیں۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ان 365 دن میں 30 ہی دن تو کہا گیا، تو گنتی کے ہی تو ہوئے، بہت کم ہوئے نا۔ میرا رب اس بات پر قادر تھا کہ میرا رب اس بات پر قادر تھا نہیں، میرا رب اس بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو 1 مہینے کی چھوٹ دے سکتا ہے، اب باقی دنوں میں کہے کہ تم روزہ رکھو، اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کرم اس نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اس نے باقی 11 مہینے ہمیں چھوٹ عطا فرمائی اور 1 مہینے عبادت کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ اس میں رمضان المبارک میں خاص طور سے افطاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ ابھی بتا دے رہا ہوں، ٹائم ٹیبل مختلف ہوں گے، اس میں اگر آپ کو کسی کے بارے میں شبہ ہو تو پہلے فون کر کے معلوم کر لیں۔ میں نے جو ٹائم ٹیبل جانچا ہے اس کے اعتبار سے بعض میں 6:32، بنگلور کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس شہر کی بات کر رہا ہوں، 32 کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے، 32 کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے 33 بھی رکھا اور بعض لوگوں نے 35 بھی رکھا۔ 35 اس لیے رکھا کیونکہ گھڑیوں میں کبھی کبھی 2 منٹ کا 1 منٹ کا فرق پڑ جایا کرتا ہے، تو احتیاطاً 1 سے 2 منٹ انہوں نے بڑھا لیا ہے، احتیاطاً 1 سے 2 منٹ انہوں نے بڑھا لیا ہے۔ جن لوگوں نے 36 37 تک کا رکھا ہے ان لوگوں سے بات ہوئی تو ہمارے غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ افطار کا نہیں ٹائم ہے بلکہ وہ اذان کا ٹائم ہے۔ اذان بھی اسی وقت ہوگی جب افطار کا وقت ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ 5 منٹ
ہے 5 منٹ افطاری کے لیے نکال لیے جاتے ہیں، 4 منٹ 5 منٹ افطاری کے لیے وقت نکال لیا جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سحری میں وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد آپ اذان دو، کیونکہ گھڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے، گھڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی احتیاط کے طور پہ ان لوگوں نے کیا، لیکن وہ وقت اذان ہے، وہ وقت اذان ہے۔ وقت افطار 6:32-33 سے شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہ بنگلور کی بات ہے، باہر کے لوگوں کی یہ بات بالکل نہیں ہے، باہر یہ پیغام نہ پہنچایا جائے۔ تو آپ کا جہاں افطار کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں افطار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مغرب سے لے کر کے عشاء تک وقت ہی کتنا رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، بہت ہوا تو 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں رہتا۔ اور ہمارے یہاں تو 10 بجے سے کرفیو ہے نا، 10 بجے سے کرفیو ہے، تو اس میں آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے کہ عشاء کی اذان جلد سے جلد دے دیں، وقت ہو جائے 5-7 منٹ کے بعد اذان دے دیں، تاکہ ہم کو آگے کا وقت خالی ملے، تاکہ ہم کو آگے کا وقت خالی ملے۔ دیکھیے آپ یہ اندازہ ایک لگاتے ہیں کہ حافظ 1 پارہ سوا پارہ آرام سے 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں پڑھ لے گا۔ ارے بھائی اگر نہیں پڑھ پایا تو کیا کریں گے؟ کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ اگر نہیں پڑھ پایا، کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہو گئی یا کسی وجہ سے 2 رکعت 4 رکعت اس کو دوبارہ پڑھنا پڑا، تو آپ کے تراویح کو چھوڑ دیں گے بالکل لے جا کر 10 بجے تک ختم کریں گے؟ نہیں، کوشش یہ کریں کہ ادھر اذان کا وقت جیسے ہی شروع ہو عشاء کی فوراً اذان دے دیں، یہ 5 منٹ 7 منٹ چھوڑ کر کے اذان دیں، اور باقی وقت اپنا عشاء کی نماز میں اور تراویح میں لگائیں، تراویح میں لگائیں، تاکہ اگر کوئی خرابی بھی تراویح میں پیدا ہوتی ہے 2-4 رکعت میں تو اس کو دوبارہ پڑھنے کا اہتمام کیا جا سکے، دوبارہ پڑھنے کا اہتمام اس کا ہو سکے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں 10 بجے سے وہ بھی صرف 20 اپریل تک ہے۔ اس وقت سال گزشتہ جبکہ ایک دن میں 1 لاکھ کرونا کے معاملات نہیں آئے تھے، 97,000 تک گئے تھے، 98,000 تک گئے تھے، 1 لاکھ ابھی ہوا نہیں تھا۔ تب حکومت نے بڑی سختی دکھائی تھی، آج 1.5 لاکھ ہے ایک دن کا۔ اور یہ بیماری ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے، جہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں کھلے لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ یہ سیاسی بیماری زیادہ ہے۔ باخدا اس بیماری کا ہماری عبادتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ یہ 1.5 لاکھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک دن میں 1.5 کروڑ بھی اگر آنے لگے تو آپ کو افطار ویسے ہی کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام ویسے ہی کرنا ہے، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، سحری آپ کو پورے طور پر کرنا ہے۔ جو ہماری عبادتیں ہیں باخدا ان کو چھوڑنے میں کوئی عافیت نہیں ہے، بلکہ ان کے کرنے میں اللہ نے دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں رکھی ہیں۔ یہ عزم مصمم کر لیں کہ چاہے زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں نہیں ہونا، ہمیں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں ایک تراویح بھی نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں ایک سحری افطاری جو جس طرح سے ہم کرتے تھے ویسے ہی کریں گے، اور دوسروں سے بھی کرانے کی کوشش کریں گے، دوسروں سے بھی کرانے کی۔ افطار یہ عبادت ہے، اس کو فیشن نہیں بنانا۔ دوسروں کو افطار میں شریک کرنا یہ عبادت ہے، اس کو فیشن نہیں بنانا، اس کو فیشن نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو دوسرے آدمی کو 1 گھونٹ پانی بھی پلا دے تو جس نے روزہ رکھا اس کو بھی ثواب، اور جس نے پانی پلایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب، 1 گھونٹ پانی۔ تو یہاں تو باقاعدہ طور پر ہم کھجوریں بھی دیتے ہیں، فروٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں، اللہ قوت دے تو ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، ہم افطاری کے لیے لے کر کے آتے ہیں، ہم اپنی افطاری آپ کو بھی دیتے ہیں، آپ گھر سے لے کر کے آتے ہیں، آپ کی افطاری ہم لیتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ میں بولتا بہت اچھا ہے، یہ معاملہ بہت اچھا ہے۔ اپنی ایک تو ہر آدمی کو اپنے گھر کا ٹیسٹ ذرا کم ہی لگتا ہے، دوسرے کا اچھا لگے گا، ہے تو ایک تو دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ سوچ کر کے دیکھو، آپ نے دوسرے کو افطار کرایا، دوسرے نے آپ کو افطار کرایا، تو آپ کو جہاں اپنے روزے کا ثواب ملا وہاں جس کو افطار کرایا اس کے روزے کا بھی تو ثواب ملا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔
ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اخلاقی کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس چیز کو کوئی بڑا نیتا، بڑا لیڈر بالکل افطار پارٹی کے نام پر یہاں سے وہاں تک سموسے لگوا دے 2-4-5 ہزار کے، اس میں فرماتے ہیں اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو اخلاص میں بات پیدا ہوا کرتی ہے، جو اخلاص میں بات ہوا کرتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو بھائی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، کیونکہ یہی تو وہ کھانا ہے جس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اپنا بھی خیال رکھو اور اپنے بغل والوں کا بھی خیال رکھو، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ آپ کے خیال رکھنے سے آپ کا رزق کم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں جیسے نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جایا کرتا ہے، ویسے آپ کے رزق کا بھی سلسلہ بڑھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی ذبیح اللہ صاحب تشریف لائیں، خوش آمدید، مرحبا، تشریف لائیں۔ میں نے وہی کہا تھا کہ میں تو پھر بھی پہلے آ گیا ہوں، آپ کے امام صاحب مجھ سے بعد میں آئیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا افطار آپ کو کرنا ہے، افطار آپ کو کرانا ہے، یہ عبادت ہے تو اس کو عبادت ہی رہنے دینا ہے، اور اس میں افطار پارٹی نہیں گھسانا ہے۔ ہاں دوسروں کا خیال ضرور رکھنا ہے، کیونکہ یہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے وہیں رزق میں برکت کا بھی مہینہ ہے، رزق میں برکت کا بھی مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، عشاء کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، تراویح کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دیکھا یہ جاتا ہے مغرب میں مسجد بھری رہتی ہے، تراویح میں کیوں نہیں بھری رہتی ہے؟ تراویح میں کیوں نہیں بھری رہتی ہے؟ آپ وعدہ کریں، آپ لوگ جوان ہیں، جھوٹا وعدہ مت کریں، میں مسجد میں جھوٹا وعدہ نہیں کرواؤں گا۔ آپ اس چیز کا عزم مصمم کریں، ارادہ کریں، پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، پوری تراویح پڑھیں گے۔ ارے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تو رب کا احسان ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ رب کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے، اپنی نماز میں کھڑے ہونے اور اپنے کلام کے سننے کی توفیق عطا فرما رہا ہے نا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ تراویح میں بڑے لوگ کم ہوا کرتے ہیں، حالانکہ تراویح میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ تراویح میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اگر جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑے گا، جان بوجھ کر کے چھوڑے گا تو یقیناً وہ گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے، ایسا شخص گنہگار ہے۔ پھر معاملہ آتا ہے سحری کا۔ سحری سنت ہے، سحری کیا ہے؟ سنت ہے، آپ بھی کریں، اس کو چھوڑے نہیں۔ اگر آپ اٹھ سکتے ہو تو ضرور کریں، اگر آپ اٹھ سکتے ہو تو ضرور کریں، اگرچہ ایک کھجور ہی کے ذریعے سے، اگرچہ ایک کھجور کے۔ تفصیلی مسائل انشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، روزہ کیا، سحری کیا، افطاری کیا، اس کے تفصیلی مسائل۔ میں ابھی مختصر مسائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سحری کا بھی اہتمام کریں۔ کوئی شخص اگر سحری کے وقت نہیں اٹھ پایا، نیند کھل رہی ہے 9 بجے 10 بجے، تو کیا ایسا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا؟ یقیناً روزہ رکھے گا، نہ کھائے نہ پیے، اسی وقت سے نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور یہ روزہ رکھنا بنگلور میں آسان ہے، لیکن شمال میں رکھ لینا اتنا آسان نہیں ہے، شمال میں رکھ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پوری عبادتوں کا اہتمام کریں، پوری عبادتوں کا اہتمام کریں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیر سے اٹھا، اسی وقت سے روزے کی نیت کر لے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی نہ پیا ہو، اگرچہ کچھ کھایا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نیت کر لے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا۔ رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے نا۔ 29 کا چاند دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے پورا اہتمام ہونا چاہیے، جستجو اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کا ہم پوری طرح سے اہتمام کریں، ادب کریں۔ اور اس کے 3 عشرے اللہ رب العزت نے بنائے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس میں بھی 3 عشرے بنائے، رحمت کے، برکت کے، جہنم سے آزادی کے، یہ سارے عشرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس میں بھی الگ الگ عشرے ہیں۔ پھر اسی ماہ مبارک میں
فرماتے ہیں کہ شب قدر بھی آئے گی، اور آخر عشرے میں آپ کو اعتکاف بھی کرنا ہے۔ اعتکاف تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو کرنا یہی نیت ہے اعتکاف کی۔ لیکن سنت اعتکاف کس کو کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ آخر عشرے میں رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، 10 دن کا وہ اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ 19 کا روزہ ہو جائے تو 20 کی جو 20 کا ہوتا ہے نا، 20 ہو جائے تو 21ویں کی جو رات آئے گی اس سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اس سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور پورے اعتکاف کی نیت کر لے، تو کہتے ہیں یہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اللہ جس کو میسر فرمائے اس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کر ہی لینا چاہیے، اس کو کبھی نہ کبھی کر ہی لینا چاہیے۔ اعتکاف میں کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے، آپ کو مسجد ہی میں رہنا ہے، مسجد ہی میں سونا ہے، مسجد ہی میں کھانا ہے، مسجد ہی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، فنائے مسجد یہ روڈ کا حصہ ہے، اس پر آپ نہیں جا سکتے۔ استنجا کرنے جانا ہے تو چونکہ وہ ضرورت ہے تو وہ کر سکتے ہیں، باقی وقت میں آپ کو یہیں پہ رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں ہوا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک اور مزاج ہے، لوگ عموماً زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ رمضان ہی میں فرض ہوتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کبھی بھی فرض ہو سکتی ہے، کبھی بھی، کہ مطلب 1 سال مکمل ہونے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ آئی، شادی ہوئی، زیور وغیرہ آیا، کہتے ہیں کہ جس دن شادی ہوئی اس دن سے 1 شرعی سال، انگریزی سال نہیں، اردو کا جو سال ہوتا ہے جس میں 5 دن 7 دن کم ہوا کرتے ہیں، وہ مکمل ہوا تو اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ فرماتے ہیں سونا چاندی اور مال تجارت پر، سونا چاندی اور مال تجارت پر۔ فرماتے ہیں سونا کتنا ہونا چاہیے؟ فرمایا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولہ ہونی چاہیے، اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت، فرماتے ہیں کہ مال تجارت تو جو دکان میں مال پڑا ہوا اسی کو کہا جاتا ہے، جس کی تجارت وغیرہ ہوتی ہو۔ وہ پیسے جو آپ نے رکھے ہیں 35,000 سے زیادہ ہیں، 1 سال گزر گیا، کہتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایڈوانس کی آپ نے رقم دے رکھی ہے کسی کو، کہتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے 5 لاکھ روپے گھر میں ایڈوانس دے رکھے ہیں اور ہمارے پاس فی الوقت اس کی زکوٰۃ نکالنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے زکوٰۃ نکالنے کے پیسے نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جب وہ پیسہ مل جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی پیسے موجود ہیں اور آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہو تو آپ کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال دیں، آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر آدمی قرض دار ہو، میرے پاس 10 لاکھ روپے مثال کے طور پہ رکھے ہوں، میں نے کہیں سے 15 لاکھ روپے قرض لے رکھے ہیں، تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جو 10 لاکھ ہیں وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی 5 لاکھ ہیں، تو جو قرض دار آدمی ہوا کرتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو مشینیں آپ چلاتے ہیں، مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مشینوں سے نکلنے والے بال پر زکوٰۃ ہے۔ بڑی میں نے تو ایک آدھ مرتبہ دکھایا گیا حضرت، وہ کیلنڈر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کئی لاکھ کی مشینیں ہوتی ہیں، 20 لاکھ ایسا ہوتا ہے نا، تو مجھے 2 مشینیں دکھائی گئیں کہ مطلب اس میں سے ساڑی کو گزارا جاتا ہے اور بھاپ لگتی ہے، یہ وہ فرماتے ہیں ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان مشینوں کے خریدنے کے لیے اگر پیسہ رکھا ہے اور اس پر 1 سال گزر گئے تو اب زکوٰۃ ہے اس کے اوپر۔ ان مشینوں کے خریدنے کے لیے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے کی مشین ہے، آپ جمع کرتے رہے ہیں، فی الحال آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور 1 سال 10 لاکھ روپے گزر گیا تو ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہے 1 سال گزر جانے کے بعد۔ اور اگر آپ نے 1 سال گزرنے سے پہلے مشین خرید لی تو فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اب اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس مشین کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والے پروڈکٹ پر زکوٰۃ ہے۔ آدمی گاڑیاں رکھتا ہے، گاڑیاں 2 طرح کی ہوا کرتی ہیں،
ایک تو اپنے استعمال کے لیے اور ایک کرائے پہ دینے کے لیے. فرماتے جو اپنے استعمال کی ہے تو اگرچہ لاکھ ہو 50 لاکھ کی گاڑی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن جو کرائے پر چلنے کے لیے فرماتے کہ ہاں جو کرایہ آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, گاڑی کے اوپر نہیں ہے. اگرچہ کرائے پر چلانے کے لیے خریدی ہو تو فرماتے اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس گاڑی سے جو کرایہ آئے گا اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو فرماتے ایسے ہی رہنے کا گھر ہے, پہننے کے کپڑے ہیں, ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی, ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی. آدمی کو 1 سے 2 گھر بنانے کی اجازت ہے, 1 سے 2 گھر بنانے کی اجازت ہے, 1 سے 2. بنگلور میں تو 50 لاکھ 1 کروڑ سے نیچے تو گھر ہی نہیں بنتا, اور آپ کے علاقے میں تو اور نہیں بنتا حضرت, بہت مہنگا علاقہ, یہاں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, یہاں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال کہ اگر رہنے کا گھر ہو 1 کروڑ کا بھی ہو, 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا بھی ہو, کتنے کا بھی ہو جائے, فرماتے ہیں اس کے اوپر 1 پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہے, 1 پیسے کی بھی اس پر زکوٰۃ رہنے والے گھر پر نہیں ہے. ہاں اس گھر کو اگر آپ نے اس نیت سے خریدا کہ ہم اس کو لے کر کے کرائے پر دیں گے تو اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے, اس کے آنے والے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو استعمال کرنے والے کپڑے, استعمال ہونے والا گھر, استعمال ہونے والی گاڑیاں, ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں ان سے پیدا ہونے والی چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کتنی دی جائے, زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی دی جائے, زکوٰۃ سن لیجئے آرام سے, وہ پھر پوسٹر لگ جائے گا, پھر وہ سب ہو جائے گا, ہے نا. ہاں زکوٰۃ کتنی دی جائے, فرماتے ہیں کہ 2.5% ہے کہ نہیں ہے. 40 روپے میں 1 روپے, 80 روپے میں 2 روپے, 100 روپے میں 2.5 روپے, یہی ہے نا. 1 لاکھ میں 2,500, یہی حساب چلتا جائے گا, چاہے کروڑوں میں پہنچ جائے, چاہے کروڑوں میں پہنچ جائے. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ 2.5% نکلے گی, سونا ہو تو بھی, چاندی ہو تو بھی, مال تجارت ہو تو بھی. عام طور پر ہمارے یہاں رونا یہ ہے, اور مزاج بنا ہوا ہے, اس مزاج کو آپ ختم کریں. آپ سیکھتے ہیں نا ہم سے, آپ اس مزاج کو اپنے گھروں میں جا کر کے ختم کریں. عورتیں عموماً یہ سمجھا کرتی ہیں کہ ان کے زیوروں کی زکوٰۃ ان کے شوہروں پر واجب ہے. اسلام میں ہر عاقل بالغ کا حساب کتاب الگ ہوگا, الگ ہوگا, الگ ہوگا. اگر مرد کے اوپر نماز ہے تو عورت کے اوپر بھی ہے. اگر مرد کے اوپر حج فرض ہوتا ہے مال جمع ہونے کی وجہ سے, تو عورت کے اوپر بھی حج فرض ہوگا مال جمع ہونے کی وجہ سے. عورت اپنے آپ کو بالکل مستثنا نہ سمجھے, بالکل بریء ذمہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں, ہم کماتے نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ نہیں. بلکہ اگر اس کے پاس زیورات ہیں, پیسے ہیں, اس کے پاس مال ہے, دولت ہے, روپے ہے, زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی. اگر شوہر سے ادا کروانا چاہتی ہے تو وہ گزارش کرے, وہ شوہر سے گزارش کرے, شوہر بخوشی اگر قبول کر لے اور اس کی اجازت سے زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی, ورنہ شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کی ذمہ داری کو قبول کرے اور چاہے تو انکار کر دے, چاہے تو منع کر دے. عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہم کمانے نہیں جاتے, ہم پیسے کہاں سے لائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. جب آپ سونا لا سکتے ہیں تو پیسہ بھی تو لا سکتے ہیں, سونا لا سکتے ہیں تو پیسہ بھی لا سکتے ہیں. اور یہ بھی سن لیں ایک مسئلہ, شوہر نے بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نکال کر کے بغیر بیوی کی اجازت کے یا بغیر بیوی کے اطلاع کے دے دی تو وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی, جب تک کہ بیوی اپنے مال کے بارے میں آپ کو مجاز نہ بنائے, آپ کو اجازت نہ دے یا پھر آپ سے گزارش نہ کرے. اس وقت تک آپ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی خیر خواہی میں کہ میری بیوی کہاں سے نکالے گی, کہاں سے نکالے گی, میں جانتا ہوں, میں نے زکوٰۃ نکال دی, اس کو پتہ بھی نہیں, اس نے اجازت بھی نہیں دی, تو آپ کا زکوٰۃ نکالنا بھی غلط ہوا اور وہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی. جو مال کا مالک ہے
اس کا بتانا، اس کا اطلاع دینا، اس کا مجاز بنانا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں 1 سال گزرنے کے بعد۔ کتنے پر واجب ہوگی؟ کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا مال تجارت، اتنے پہ واجب ہوگی۔ فرماتے ہیں کب واجب ہوگی؟ 1 سال گزرنے کے بعد۔ 1 سال شرعی، انگریزی کا سال نہیں، اردو کا سال۔ کتنی واجب ہوگی؟ فرماتے ہیں 2.5% واجب ہوگی۔ مسئلے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور کس پر واجب ہوگی؟ کہتے ہیں صاحب مال پر واجب ہوگی۔ عورت کے پاس زیور ہے تو صاحب مال وہ ٹھہری، اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اچھا، اب سب سے اہم معاملہ کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ قرآن کریم نے مصارف کو بیان فرمایا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ مختلف مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے۔ کس کو دی جائے؟ غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، قرضدار ہے، کہتے ہیں غلام ہے۔ اس زمانے میں غلام تو ہے نہیں، اس زمانے میں غلام کا معاملہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں طالب علم ہے، مسافر ہے، ان سبوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان سبوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ سب مصارف زکوٰۃ ہوئے کہ انہی کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ بہت موٹے موٹے اصول آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم جن سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہم سے جو پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ والد اور والدہ، ہم ان سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے۔ کیوں؟ ان کا نان و نفقہ تو بھائی واجب ہے۔ زکوٰۃ تو اس کو دی جاتی ہے جو ہمارا رشتہ، مطلب جو ہمارا قریبی نہ ہو، جس کا حق ہمارے اوپر نہ نکلتا ہو، تب شریعت نے ہمارے اوپر حق واجب کیا۔ تو ماں باپ کا حق تو اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا۔ لہذا ماں باپ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں بلکہ اپنی اصل رقم دینا واجب ہے، جن کو اصل رقم دینا واجب ہے۔ تو والد والدہ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ ایسے ہی بیٹا اور بیٹی ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کا بھی نان و نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے، بیٹی ہو تو اس کا بھی نان و نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح سے سید کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ سید کو ہمیشہ اصل رقم سے دیا کریں، سید کو ہمیشہ ارے یہ تو ان کا احسان ہے، وہی انہی سے تو ہم تک اسلام پہنچا۔ آج اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ احکام کون بیان کرتا؟ کہاں سے آتے یہ سارے احکامات؟ یہ تو ان کا صدقہ ہے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے اصل مال سے ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی رمضان المبارک میں ہوا کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی رمضان المبارک میں ہوا کرتی ہیں۔ تو چند موٹے موٹے میں نے اصول بتائے کہ رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعت ہے۔ آپ کبھی اس چکر میں نہ آئیں کہ بعض لوگ 7 رکعت 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، بعض 3 پڑھ رہے ہیں۔ ارے اتنا شارٹ کٹ مت کرو بھائی، جتنی زندگی ملی ہے وہ بہت شارٹ کٹ ہے، اس میں بھی شارٹ کٹ کر کے کیا کرو گے؟ گمراہ کے علاوہ گمراہ، یہ سارے راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ سارے راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں اور ہر روز کریں، ہے نا؟ رمضان المبارک میں 30 دن کریں اور 20 رکعت کا کریں، اس میں کمی نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم 1 مہینے میں 1 قرآن پاک تو سن ہی لیں۔ بعض لوگ 3 دن میں تراویح ختم کر لیتے ہیں، وہ تراویح نہ ختم کریں، قرآن پاک ختم کریں۔ اگر بعض جگہ پر 3 دن میں ختم ہوتا ہے، بعض جگہ 7 دن میں ختم ہوتا ہے، بعض 10 دن میں، بعض 15 دن میں، اس طرح کے بہت سارے مقامات پہ تراویح وغیرہ ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تراویح نہیں ختم ہوتی، اس میں قرآن پاک ختم ہوا کرتا ہے، اس میں قرآن پاک، ورنہ تراویح کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو آپ کو 30 دن کے 30 دن پڑھنے ہیں، 30 سے 30 پورے مکمل، پورے کے پورے 30 دن آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ قرآن پاک آپ جتنے دن میں چاہیں اتنے دن میں ختم کر لیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ 3 دن میں پڑھ لیں، 7 دن میں پڑھ لیں، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، جتنے دنوں میں آپ چاہیں قرآن پاک ختم کر لیں، لیکن تراویح آپ کو پورے مکمل 30 دن تک پڑھنی ہے۔ تو ایک مرتبہ قرآن پاک تو سن ہی لینا چاہیے، اور
چند مرتبہ سنے تو یہ سعادت کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر لگے گی, بڑی تکلیف ہوگی. ارے یہ ہماری زندگی کا جو حصہ عبادت میں لگ جائے وہی سب سے قیمتی زندگی کا حصہ ہے, وہی سب سے قیمتی زندگی کا حصہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ بعض مقامات کے بارے میں سنا گیا, بعض مساجد میں ایک حافظ بھی پورا قرآن پاک سناتا ہے, بعض مساجد میں 2, بعض مساجد میں 3, بعض مساجد میں 4. جتنا رکھنا ہے رکھو, لیکن پڑھنا 20 ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ 3 حافظ بھی رکھیں, 5 حافظ بھی رکھیں, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کوئی آپ 10 حافظ رکھ لیں, 2 رکعت سب پڑھا رہے ہیں, 2 رکعت سب پڑھا رہے ہیں, اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن آپ کو 20 کے 20 ہی رکعت پڑھنا ہے, اس سے کم کی اجازت نہیں ہے. ایک قرآن کریم آپ کو ختم کرنا ہے. ایک قرآن کریم سے اگر زیادہ ختم کر سکتے ہو تو یہ اور سعادت مندی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو سیکھنے, سکھانے اور رمضان المبارک میں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چند سوالات ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں. جس قلم کی سیاہی میں اسپرٹ کی آمیزش ہو اس کو جیب میں رکھ کر یا لگا کر نماز ادا کرنے سے نماز میں کراہت آئے گی, اس طرح کا قلم آتا ہے؟ آتا ہے. جو پینسل والا جو قلم آتا ہے اس میں وہ اندر ہوتا ہے, اس سے کوئی باہر فرق نہیں پڑتا. چلیے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں اس طرح کا قلم آتا ہے. اگر اسپرٹ والا اس طرح کا قلم ہے اور وہ اسپرٹ وغیرہ اس کی باہر نہیں نکل رہی ہے تو اس کو بند کرنے کے بعد اگر جیب میں وہ رہ گیا تو نماز ہو جائے گی, نماز جو ہے وہ ہو جائے گی, کیونکہ اس کا لگنا ہمارے کپڑے میں نہیں پایا گیا اور اس کا پھیلنا وغیرہ بھی نہیں پایا گیا. لہذا فرماتے ہیں حکم شرع یہی ہے کہ اگر کوئی جیب میں رکھ لے اور ڈھکن وغیرہ اس کا بند ہو تو فرماتے ہیں اس حالت میں بھی اس کی نماز ادا ہوگی, کراہت نہیں آئے گی. دوسرا سوال, جو عورتیں مخصوص ایام میں لا علمی کی وجہ سے نماز, روزہ, قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتی ہوں, ان کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ میں نے کہا تھا آپ یہاں پہ سیکھیں اور اپنی عورتوں کو سکھائیں. آپ گھر میں کم رہتے ہیں, عورتیں زیادہ رہتی ہیں, ان کا اثر اولاد پہ جتنا پڑنا ہے آپ کا اثر اتنا نہیں پڑے گا. لہذا آپ کی عورتوں کا آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. مخصوص ایام جن میں نمازیں فرض نہیں ہوا کرتی ہیں, جن کو شریعت کی زبان میں حیض کہا جاتا ہے. ہر مہینے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اور کچھ کو مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینہ میں بھی آتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ اب عادت کتنے دن کی ہے؟ کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہونے چاہیے. اسی کو شریعت کی زبان میں حیض کہا جاتا ہے. ان ایام میں لکھا گیا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھتی ہیں, قرآن بھی پڑھتی ہیں, کیا ان کے لیے درست ہوگا؟ روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہوگا, قرآن پاک پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گی. البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں, نماز ان ایام کی ان کو نہیں دہرانا لیکن روزہ دہرانا ہے. مثال کے طور پر 10 روزے چھوٹ گئے ایام حیض میں, عورت کے 10 روزے رمضان المبارک میں حیض آیا, 10 روزے اس کے چھوٹ گئے تو کہتے 10 دنوں کی نماز تو نہیں پڑے گی, 10 دنوں کی نماز تو نہیں پڑے گی, لیکن جو 10 روزے چھوٹے اس کی قضا کرے گی, بعد میں اس کی قضا کرے گی. تو یہ سارے مسائل خود بھی سیکھیں, اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں, خاص طور سے عورتوں کو بھی سکھائیں. فرماتے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے, ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے. اس کے باوجود بھی کوئی رکھتی ہے تو اس نے غلط کیا اور اس کا روزہ نہیں ہوگا. ان ایام میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے, اس کے باوجود بھی قرآن پڑھتی ہے تو غلط ہی نہیں, وہ گنہگار ہو رہی ہے. ان ایام میں قرآن پاک کو پڑھنا, قرآن پاک کو چھونا, یہ سب کا سب گناہ کا سبب ہے. یہ سب کا سب لا یمسہ الا المطہرون ہے قرآن پاک کے بارے میں, کہ چھوئے تو مطہر اور طاہرہ ہو وہی جا کر کے چھو سکتی ہے, اور پڑھنے کے لیے وضو نہ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن غسل ہونا ضروری ہے, غسل ہونا ضروری ہے. اور ان ایام میں عورتوں کے اوپر چونکہ ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ غسل ہی جب تک نہ کریں,
جب تک یہ ایام ختم نہ ہو اور غسل نہ کر لے اس وقت تک وہ مکمل پاک نہیں ہوا کرتی. تو ان کا قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک چھونا، یہ سب کا سب جائز نہ ہوگا، گناہ کا سبب ہوگا. ان ایام میں عورت کرے کیا؟ ان ایام میں عورت کرے کیا؟ فرماتے ہیں اب روزہ نہیں رکھ سکتی تو ایسا بھی نہیں کہ 10 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھائے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ چھپ چھپا کر کے کھائے، اور روزہ دار جیسے رہتا ہے ویسے ہی رہے، تاکہ دوسروں کو احساس نہ ہو سکے، تاکہ دوسروں کو احساس نہ ہو سکے. اور جن ایام میں روزے چلے گئے تو رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے. اب عورت ان ایام میں کرے کیا؟ فرماتے ہیں تسبیح ہے، تحلیل ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، درود ہے، وظائف ہے، یہ ساری چیزیں وہ پڑھ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ پڑھ سکتی ہے. نہیں پڑھ سکتی تو صرف قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے. اگر اس کو پڑھنا چاہے تو نیت یہ کرے کہ میں دعا پڑھ رہی ہوں. جائز ہے پڑھنا، نیت یہ کرے کہ میں دعا پڑھ رہی ہوں، اس کا پڑھنا ان ایام میں بھی جائز ہوگا. اور اگر یہ نیت کر لے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں تو اب ناجائز، وہ حرام ہو جائے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھنا چاہے، پڑھ سکتی ہے لیکن دعا کی نیت سے پڑھے، قرآن کریم کی آیت کی نیت سے نہ پڑھے. مختلف آیتیں ہیں قرآن پاک کی جس کو پڑھنے کی بطور دعا اجازت ہے، بطور قرآن اجازت نہیں ہے. تو ان ایام میں عورت صرف قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، باقی اس کے علاوہ درود پاک پڑھ سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، کہتے ہیں کہ اور دعائیں وہ پڑھ سکتی ہے، استغفار پڑھ سکتی ہے، جتنے بھی وظائف ہیں سب کے سب پڑھ سکتی ہے، جتنے کلمے ہیں سب پڑھ سکتی ہے وہ. تو ان ایام میں اپنی عادت بنائے رکھنا چاہیے، ان ایام میں اپنی عادت بنائے رکھنا چاہیے. تو فرماتے ہیں ان ایام میں عورتوں کا روزہ رکھنا بھی غلط ہے اور گناہ کا سبب ہے. قرآن پاک پڑھنا بلا شبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا اور ان کے اوپر توبہ بھی لازم ہوگی، ان کے اوپر توبہ بھی. اب ایک ہی سوال ہوتا ہے نا کہ ہم تو جانتے نہیں تھے. یہ عذر ہندوستان میں معقول نہیں ہے، یہ عذر ہرگز نہیں سنا جائے گا کہ آپ جانتے نہیں تھے. کس نے منع کیا تھا جاننے سے؟ ہمارے یہاں اسلام میں علم حاصل کرنا جس سے کہ حلال حرام میں تمیز ہو سکے فرض ہے، اور صرف مردوں پر نہیں عورتوں پر بھی فرض ہے. اور میں تو یہ بولتا ہوں، ابھی بھی میں نے کہا کہ عورتوں کو زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے اسلامی معاملات میں. آپ دنیا داری ان کو سکھا سکتے ہیں، دینداری کیوں نہیں سکھا سکتے؟ آپ ان کو دنیا داری سکھا سکتے ہیں تو دینداری کیوں نہیں سکھا سکتے؟ ایک عورت دنیا داری سیکھ سکتی ہے، ساڑی بننا جان سکتی ہے، اس میں کڑھائی کرنا جان سکتی ہے، اسٹون لگانا جان سکتی ہے، فولڈنگ کرنا جان سکتی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھنا سیکھ سکتی؟ وہ احکام اسلام کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ محترم، دنیا داری میں تھوڑی کم رہے گی تب بھی چلے گا، لیکن دینداری میں کم رہے گی تو نہیں چلے گا. آپ بھی علم سیکھیں اور اپنی عورتوں کو سکھائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیے صاحب، تیسرا سوال. بعض لوگ 7 دن 10 دن 15 دن تک تراویح پڑھتے ہیں جس میں یہ قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھتے. ایسے حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے یہی کہا نا اپنے بیان میں، قرآن کریم ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، تراویح نہیں چھوڑنا، تراویح نہیں چھوڑنا. اگرچہ سورہ تراویح ہی آپ کیوں نہ پڑھیں، اگرچہ سورہ تراویح کیوں نہ پڑھیں. کہتے ہیں کہ اگر صرف قرآن ختم کر دینے کا نام اس کو سمجھ میں آتا کہ یہی تراویح ہے تو غلط ہے. اور جو جان بوجھ کر کے تراویح کو چھوڑتا ہے وہ آدمی گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے. اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کرے، پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائے. چلیے چوتھا سوال. روزے کی حالت میں ناک کے ذریعے حلق کے ذریعے پانی چلا جائے تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ اگر پانی چلا گیا اور اندر داخل ہو گیا فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر غسل فرض ہو جائے روزے کی حالت میں تو غرارہ نہ کرے، کیونکہ غرارہ کرنے میں خدشہ ہے اس بات کا کہ حلق کے نیچے پانی چلا جائے گا. اور دنوں میں غرارہ کرنا ضروری
اور رمضان میں نہ کرنا ضروری، رمضان المبارک میں نہ کرنا ضروری. تو فرماتے ہیں کہ اگر حلق سے یا ناک سے پانی اگر روزے کی حالت میں چلا گیا تو بلا شبہ ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ رکھنا پڑے گا. لکھتے ہیں ایک 5واں سوال، روزے دار اگر دن میں سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ باقی رہے گا؟ ہاں باقی رہے گا. اگر روزے کی حالت میں کوئی سویا ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اٹھے، غسل کرے، ہے نا، ناک میں پانی ڈالے لیکن بہت اندر تک پانی نہ ڈالے، غرارہ نہ کرے، میں نے ابھی بتایا، لیکن اس کا روزہ سلامت رہے گا، لیکن اس کا روزہ سلامت رہے گا. یہ آپ نے لکھا ہے کہ احتلام ہو گیا تو، لیکن اگر جس نے جان بوجھ کر کے توڑا تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور روزہ بھی سلامت نہیں رہے گا، روزہ بھی سلامت نہیں رہے گا. یہ حرام ہے، اور روزے کی حالت میں تو اور حرام ہے. روزے کی حالت میں تو اور کہاں سے لاؤ گے وہ روزہ؟ ساری عمر جو روزہ رکھتے رہو، ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اور اس نے چونکہ جان بوجھ کر کے توڑا، اس لیے وہ شخص گنہگار ہے، قابل توبہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھے. چلیے، البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا. اچھا، 6واں سوال، کسی کا شوہر اگر مفقود الخبر ہو جائے تو اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ دیکھیے، مفقود الخبر کا معاملہ بہت نازک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کا شوہر اگر غائب ہو گیا تو وہ شوہر کے 70 سال عمر ہونے تک انتظار کرے. جب وہ شوہر 70 سال کا ہو جائے گا تو اس کے بعد عدت گزار کر کے اس کو دوسرے نکاح کی اجازت ہوگی. تو آپ بتائیے، شوہر کی عمر 70 سال ہو گئی تو عورت کی بھی تو عمر کم سے کم 65 سال ہو جائے گی. اس کے بعد کون عدت گزارے گی اور کون نکاح کرے گا، کہاں کرے گا؟ یہ معاملہ بڑا سخت ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ عورت استغاثہ پیش کرے قاضی کے ہاں، وہ اس کو تلاش کرنے کا حکم دے، اس کو تلاش کرنے کا حکم دے. فرماتے ہیں کہ 4 سال تک وہ معاملہ چلتا رہے گا. پھر عورت جا کر کے دوبارہ 4 سال تک تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کو دوبارہ کہے، قاضی کے پاس جا کے استغاثہ کرے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی قاضی تفتیش تحقیق ساری چیزیں کرے گا اور مکمل طور پہ 8 سال کا زمانہ گزر جائے گا، مکمل طور پہ 8 سال کا زمانہ گزر جائے گا. اس کے بعد اگر قاضی نے فسخ نکاح کیا تو عورت کو عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کی اجازت ہوگی. یہ تو رہا الگ الگ معاملہ. فسخ نکاح اگر مفقود الخبر شوہر غائب ہو، اس کی بنیاد پر ہو تو بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور دشواری پیش آتی ہے. شوہر غائب ہو گیا، شوہر اگر غائب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہو رہا، نان و نفقہ بھی نہیں مل رہا. اگر شوہر غائب ہوا اور سسرال میں اتنا چھوڑ کر کے گیا کہ زندگی بھر کھا سکتی ہے، تب تو اس کو فسخ نکاح کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر غائب ہوا اور اس نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا اور نان و نفقہ بھی نہیں مل رہا ہے، عورت نے استغاثہ داخل کیا قاضی کے پاس کہ مجھے میرے شوہر کی طرف سے نان و نفقہ نہیں مل رہا، تو نان و نفقہ واجب ہوا کرتا ہے، نان و نفقہ واجب ہوتا ہے. اگر شوہر جائیداد چھوڑ کر کے گیا یا سسرال کی طرف سے نان و نفقے کا انتظام ہے تو اس کا مقدمہ خارج ہو جائے گا. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو، واقعی اس عورت کو یا اس کا بچہ ہو، اس کو بھی شوہر کی طرف سے نان و نفقہ وغیرہ نہیں مل رہا، تو قاضی کو اختیار ہے کہ تحقیق حال کے بعد نکاح کو فسخ کر دے، نکاح کو فسخ کر دے. قاضی کو اختیار ہے. کس کی بنیاد پر؟ مفقود الخبر کی بنیاد پر نہیں. ابھی پھر سن لیجئے، مفقود الخبر کی بنیاد پر نہیں، عدم نان و نفقہ کی بنیاد پر، عدم نان و نفقہ کی بنیاد پر. اب اگر قاضی نے فسخ نکاح کر دیا تو عورت عدت گزار کر کے دوسرے سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. چلیے، 7واں سوال. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانے، سر میں تیل لگانے، زیادہ عطر لگانے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہی سب سننا باقی رہ گیا آپ لوگوں سے.
سر میں تیل لگانے، آنکھ میں سرما لگانے، بال کٹوانے، ناخن کٹوانے، نہانے دھونے، صابن لگانے یا شیمپو لگانے، یہ سب سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے، قربت سے، ہے نا؟ کھانے پینے اور وہ بھی اس میں اتنی سبسڈی، اتنی سہولت کہ جان بوجھ کر کے کھائے گا تب ٹوٹے گا، انجانے میں کھا لیا تب بھی نہیں ٹوٹے گا، ہے نا بھائی؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے ابھی، میں ابھی پی لوں، عادت ہے، لیکن اگر حالت روزہ میں رہا، حضرت کہیں پانی رکھا تھا آپ نے، ہاں اٹھایا میں نے پی لیا، تو اگرچہ میں حالت روزہ میں رہوں نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ میں آدھی بوتل ایک بوتل پی جاؤں نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں آپ کے لیے بتانا واجب ہوگا کہ حضرت آپ روزہ ہیں، اب جان کر کے بھی میں نے پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے۔ اچھا اسی ضمن میں اور بھی ویکسینیشن کا معاملہ بہت تیزی سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ انجیکشن لگانے کا، پہلے لوگ سہولت کے لیے کہ ہم صحت یاب ہو جائیں اس کے لیے انجیکشن لگاتے تھے، آج کے جو انجیکشن لگ رہے ہیں آدمی اتنا ڈر رہا ہے کہ کہیں صحت ہماری خراب نہ ہو جائے، صحت ہماری خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے آدمی ابھی ڈر رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، قے ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ کتنی بھی قے ہو جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جان بوجھ کر کے اگر قے کر دے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلوں میں فرق سمجھیے گا، دن بھر بار بار 10 مرتبہ قے ہو گئی، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت اتنی مرتبہ قے ہو گئی، منہ بھر کر کے ہوئی، آدھے منہ ہی، تھوڑی ہوئی، زیادہ ہوئی، بلغم کی ہوئی، کس کی ہوئی، کھانے پینے جو جتنا سحری افطاری میں کھایا تھا سب نکل گیا، کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ بھی قے ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ نے بہت مضبوط روزہ عطا فرمایا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کب ٹوٹے گا؟ فرماتے کہ جان بوجھ کر کے اگر قے کیا، انگلی لگا کر کے یا اس طرح کی کسی چیز کی وجہ سے جان بوجھ کر کے اگر قے کیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے نہیں، خود سے الٹی آتی رہے تو دن میں کتنی بھی بار الٹی آ جائے، قے ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیجئے صاحب وہ مسئلہ بھی آ گیا، کہتے ہیں کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگوں میں لگوایا جائے یا گوشت میں لگوایا جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہیں آپ ٹیبلٹ کھا لیں، کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، ناک منہ دوسرے اس طرح کے مقامات سے کوئی چیز پیٹ میں داخل ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ان کے علاوہ دوسرے مقامات سے فرماتے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں سرما لگایا، کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوائی ڈالی، کہتے ہیں کہ ٹوٹ سکتا ہے، اگر اس کا اثر حلق تک چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں لیکن انجیکشن، کہتے ہیں وہ براہ راست اس کا اثر پیٹ میں نہیں جاتا، فرماتے ہیں اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چلیے سوال نمبر 10، کیا گھر کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے بتا دیا پہلے، گھر کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے، اگر ابھی پیسے ہیں ابھی نکال دی جائے اس کی زکوٰۃ، ورنہ ایڈوانس ملنے کے بعد پچھلے سالوں کی بقایا جو زکوٰۃ ہے وہ سب ایک ساتھ نکالی جائے۔ اچھا، اگر کوئی شخص مقروض ہو اور اس کی عورت کے پاس زیورات ہو تو وہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرے؟ کون؟ اگر کوئی شخص مقروض ہو اور اس کی عورت کے پاس زیورات ہوں، زکوٰۃ میں نے بتایا تھا ابھی، عورت کے پاس زیورات ہیں، ایک خاتون نے واقعی فون کیا، کہا کہ ہم نے اپنے زیورات جو ہیں وہ والد صاحب کے پاس رکھے ہیں، تو اب شوہر بول رہے ہیں کہ ہم نہیں زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو میں نے کہا کہ زکوٰۃ نکالنا تو ویسے ہی اس کے اوپر فرض نہیں تھا، تو انہوں نے اتنا تنک کر کے ہم سے سوال کیا کہ ہم کہاں سے دیں؟ یہ ہوا ہے، ہم کہاں سے دیں؟ ارے زکوٰۃ تو وہی نکالتے ہیں نا، اب ابا کے پاس رکھا ہوا تو کیا ہوا شوہر ہی زکوٰۃ نکالیں؟ میں نے کہا بھائی پہلے بھی زکوٰۃ اس کے اوپر نکالنا فرض نہیں تھی، اب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نکالا، یہ مزاج ختم کیجئے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر واللہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی سکھائیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی سکھائیں، جہاں مردوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے وہیں عورتوں پر بھی فرض ہے۔ یہ مزاج ختم کیجئے کہ عورت کے زیور کی زکوٰۃ شوہر نکالے گا، نہیں، ہاں عورت گزارش کرے، شوہر قبول کر لے تو الگ بات ہے، عورت جو ہے وہ گزارش کرے، شوہر قبول کر لے تو الگ بات ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ اب زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے؟ عورت ادا کرے گی، مرد ادا نہیں کرے گا، اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی 1 روپیہ بھی نہ ہو، زیور بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں عورت کماتی تو ہے نہیں، زیور سب ہوتا ہے، وہ کماتی تو ہے نہیں، اگر شوہر نہیں دے گا اور وہ کما بھی نہیں رہے تو کہاں سے دیں؟ بیچ کر کے دے، اپنے مال کو بیچ کر کے، بالکل مال کو بیچ کر کے دے گی۔ واضح لفظوں میں بول رہا ہوں۔ اور آپ کی عورتیں جتنا کماتی ہیں دوسری کی عورتیں اتنی نہیں کماتی ہیں، گھروں میں کام چلتا ہے۔ چلیے مسئلے میں نے واضح لفظوں میں بول دیا کہ ابھی میں نے کہا نا عورت کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، عورت کے پاس اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے تب بھی وہ یہ نہیں بول سکتی کہ ہم کہاں سے ادا کریں، یا تو شوہر سے مانگ کر کے ادا کرے، والد سے مانگ کر کے ادا کرے، جہاں سے ادا کر سکتی ہو کرے، اور جب کوئی صورت نہ رہے تو اپنا زیور اس کے اوپر بیچنا اور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ چلیے اچھا، گل مانجنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اچھا کیا یہ سوال آ گیا۔ گل، پیسٹ ہے نا، اور کیا کیا چیز ہوتی ہیں، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں روزے میں تو کراہت آ جائے گی۔ اور گل سے حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے روزہ ٹوٹ جائے گا، گل سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں کچھ بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور شارح بخاری امجدی علیہ رحمت و رضوان مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے کہ روزہ گل مانجنے کی وجہ سے، حالت روزہ میں اگر کسی نے گل کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس زمانے میں کہتے ہیں پیسٹ ہے، مختلف قسم کے ہیں، فرماتے کہ اس سے بھی کراہت آئے گی، اور اگر اس کا میٹھا پن حلق کے اندر محسوس ہوا تو وہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہرگز روزے کی حالت میں پیسٹ نہ استعمال کریں۔ اچھا، سب سے اچھا تو یہ کہ ایک مسواک رکھنا شروع کر دیں، مسواک سے بہتر کوئی نہیں، مسواک سے بہتر۔ اچھا، پیسٹ میں بھی ایک مسواک نام کا پیسٹ آ گیا، وہ رکھنا شروع نہ کریں، لکڑی کی جو مسواک ہوتی ہے نا اسے رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ صرف برش سے کسی نے منہ کو رگڑ لیا، دانتوں کو پر رگڑ لیا، پھیر لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر پیسٹ نہیں لگایا تو، فرماتے ہیں اس حالت میں سب سے بہتر یہ کہ آدمی ایک مسواک رکھے اور مسواک استعمال کرے بس۔ اچھا، اور سوالات ہیں۔ مسجد کے بازو کی جگہ مدرسے کی نیت سے لی تو کیا اس جگہ پر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، سمجھیں، مسجد ہے، مسجد کے بغل کی جگہ اگر مدرسے کے لیے کی لی گئی ہے تو اس مدرسے میں اعتکاف کی نیت سے آپ نہیں بیٹھ سکتے، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، اور وہ مدرسے کی جگہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا نکل کے جانا، وہاں رہنا، یہ سب کا سب غلط ہوگا، اور وہاں پر بھی نیت کریں تو بھی نیت وہ درست نہیں ہوگی، بلکہ حالت اعتکاف پہ نکل کر کے آپ چلے جائیں گے وہاں پہ تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، آئندہ سال اعتکاف دوبارہ کرنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے، تراویح میں ہمارے یہاں اولا تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، صحیح ہے، کہتے ہیں تراویح میں ہمارے یہاں کے حفاظ اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، آپ کو یعلمون تعلمون سمجھ میں آ جاتا ہے؟ چلیے، چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، جبکہ تراویح کو جماعت سے پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ قرآن سنیں، تو کیا ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک ایسا پڑھنا چاہیے جو سمجھ میں آئے، ہے نا؟ پوری آیت پڑھنے کے بعد یا علم تعلم کہتے ہو نہیں، وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں، پوری آیت سمجھ میں آئے، قرآن پاک ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اتنا تیز نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کے معنی اور مطالب بھی بدل جائیں، ہے نا؟ ورنہ یہ پڑھنا بھی گناہ کا سبب ہوگا، ورنہ یہ پڑھنا بھی گناہ کا سبب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حافظ کو پہلی بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ تیز نہ پڑھے،
اتنا پڑھے کہ قرآن کریم کی آیت سمجھ میں آئے کہ ہاں یہاں پڑھ رہا ہے، یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، اتنا پڑھ سکتا ہے. اور بہت زیادہ تیز کہ قرآن پاک سمجھ ہی میں نہ آئے، فرماتے کہ نہیں، ہرگز اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اور ایسا حافظ اس کو سمجھایا جائے، سمجھنے سے سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو فرماتے ہیں اس کے پیچھے تراویح کی نماز نہ پڑھی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں صاحب. زکوٰۃ کا جو آپ نے بتایا تو اپنے بیٹی کے یا اولاد کو ڈال کے دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دے کے نہیں دیا جا سکتا ہے. جیسے والد والدہ کو نہیں دے سکتے، ہم اپنی بیٹی اور بیٹے کو دے سکتے ہیں. میں نے بتایا بیٹی، بیٹا، ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بیٹی بیٹا کا بھی نہیں دے سکتے. جو ہم سے پیدا ہوئے اور جن سے ہم پیدا ہوئے ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ سید صاحب کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی سوال تھا، جیسے کہ رقم مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں تو مائک مکبر لگاتا ہے اور مجھے جائز کا جمعہ ہوتا ہے تو مائک امام صاحب لگاتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں درست ہیں؟ اس کا جواب آ گیا. اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں نکالتے ایک سال ہو جاتا ہے، یعنی دوسرا سال آ جاتا ہے، اور جو پہلے کا جو رقم ہے اس میں بھی کیا زکوٰۃ دوبارہ نہیں سمجھ میں آیا. جیسے کہ یہ سال کی جو زکوٰۃ کا رقم ہے 1,00,000 روپے ہے تو نکالتے نکالتے 1 سال کیوں لگ جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، ہاں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا کرنے میں 1 سال ہو جاتا ہے، ہاں. پھر دوسرا سال آ جاتا ہے. وہ رقم جو پہلے کی ہے، پہلے کا جو بیلنس ہے اس میں زکوٰۃ کیسے اس میں ادا کرتے ہیں؟ اب یہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ جیسے 1,00,000 رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہے، لیکن کبھی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتا، 50 لاکھ ایڈوانس جمع کر رکھے ہیں کسی نے، ہے نا، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نکالتے نکالتے 1 سال گزر جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ جو سال گزرا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر جب دوسرا سال لگ گیا تو دوسرے سال کی بھی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے سال کی تو اس کو نکالنی ہے، نکالتے نکالتے اس نے پورا نکال دیا تو اچھی بات ہے، اور اگر پورا نہیں نکال پائے تو اس سال کی بھی ابھی زکوٰۃ جب باقی ہے وہ واجب ہے اس کے اوپر نکالنا. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے نکالنے تھے، نکالتے نکالتے 90,000 روپے نکال دیا، 10,000 روپے ابھی باقی ہے، اور تب تک دوسرا شروع ہو گیا، تو دوسرے سال کی بھی 1,00,000 اور یہ جو گزشتہ سال کی 10,000 بقایا ہے وہ دونوں کے دونوں زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت دعا فرما دیں. السلام ہو جائے اس کے بعد. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ